کنویں سے نکالا گیا ہے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا گھر ہے، مجھے گھر جانے دیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں۔ کہ ابتدائی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کیجیے، کہ کوئی نعمتیں ہیں جو آپ پر تمام ہونی ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جو آپ پر تمام ہونی ہیں، تو آپ نے یہ ذکر نہیں کرنا، مینس کہ یہ صبر کی تلقین ہے کہ اس پر آپ صبر کیجیے، آپ نے یہ ذکر نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی۔ بھائیوں کی حسد کو دیکھ لیجئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا ہے تو آپ نے صبر کیا ہے۔ کنویں سے نکالا گیا ہے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا گھر ہے، مجھے گھر جانے دیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں۔ لیکن ایسا کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا یوسف علیہ السلام کی طرف سے۔ کنویں سے نکالے جا رہے ہیں تو صبر کر رہے ہیں، اب وہ قافلے والے ان کو لے رہے ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں، وہ سامان میں لے کر جا رہے ہیں حضرت یوسف کو تو آپ صبر کر رہے ہیں، اب آپ فروخت ہو رہے ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں، آپ خریدے جا رہے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، آپ محل میں چلے گئے ہیں تو وہاں ایک خاتون نے آپ کی عزت نفس پر حملہ کیا ہے تو آپ صبر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خواتین کا ایک اجتماعی شکل میں آپ کو ایک مکر کے اندر پھنسانے کی کوشش آپ دیکھیں، وہاں پر آپ صبر کر رہے ہیں۔ آپ جیل میں چلے جاتے ہیں، وہاں آپ صبر کر رہے ہیں۔ آپ جیل سے خوابوں کی تعبیر بتانے کے بعد باہر آتے ہیں، قحط کے سال ہیں، تو بھائی جب آتے ہیں تو بھائی کے رویوں پر صبر کرتے ہیں، اپنے والد کی حالت پر صبر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب کا یہ حسن جو ہے وہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات میں اترا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں حسن یعقوب کیسے اترا ہے اور کیسے اتارا ہے انہوں نے اپنی تربیت اور پرورش، اور بے شک یہ سوائے اللہ کی رحمت کے اور کچھ نہیں۔ تو بیسیکلی حسن یعقوب یہ ہے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کا حسن دراصل مرد کا صبر ہے۔ آپ اگر حسن کو خد و خال میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حسن کی تعریف تو ہوگی لیکن محدود ہوگی۔ آپ آنکھوں کی تعریف کیجئے، آپ بالوں کی کیجئے، جسمانی خد و خال کی بات کیجئے تو وہ بڑی محدود ہوگی، لیکن قرآن کریم نے جس حسن کو بیان کیا ہے اس حسن کا تعلق ہماری ذات سے ہے، ہماری کائنات سے ہے، ہمارے معاشرے سے ہے، کہ حسن یوسف سے ہم حسین کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے تربیتی طور پر اور پرورش کے طور پر، اور جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کو ابھارا ہے، نکھارا ہے، وہ صبر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرد کا حسن جو ہے وہ مرد کا صبر ہے۔ حسن جب اپنی حتمی اور اجمالی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ کس مقام پر چلا جاتا ہے؟ حسن جب اپنی حتمی اور اجمالی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ کس مقام پر چلا جاتا ہے؟ اب ہم بات کر رہے تھے حسن کی، اور اب ہم بات کرنے لگے ہیں جمال کی۔ جمال کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل حب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔